بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مکہ کے کچھ لوگ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا، محمد سے ایسا کون سا سوال پوچھا جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سچ سب پر ظاہر ہو جائے۔ یہودی عالم نے کہا، ان سے 3 سوالات کرو، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سوال کا جواب خود عطا فرمایا اور سورہ کہف میں اس پراسرار واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اصحاب کہف کی مکمل حقیقت بتائیں گے بلکہ آپ دیکھیں گے وہ مقام بھی جہاں وہ 300 سال تک سوئے رہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ کون سا راز تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 صدیوں بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ اور اصحاب کہف کا وہ کتا جس کا ذکر قرآن میں آیا، وہ جنت میں کیوں جائے گا اور کس کی شکل میں جنت میں جائے گا؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ کون کون سے جانور جنت میں جائیں گے۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف کا مکمل واقعہ تفسیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے ایک شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ اس وقت جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے ظالم بادشاہ دقیانوس قتل کروا دیتا۔ ایک دن کچھ نوجوان ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا، فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ جب بادشاہ دقیانوس سفر پر جا رہا تھا تب اسے اس بات کا علم ہوا، تو اس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی، میرے واپس آنے تک ایمان چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال ساتھ لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے اسے اپنا حال بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے فوراً ایمان قبول کر لیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہ سب نوجوان سفر کرتے کرتے صبح کے وقت تقریباً شہر سے 6 میل دور ایک غار میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ اسی لیے نوجوانوں کو قرآن مجید میں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا گیا۔ جب بادشاہ دقیانوس سفر سے واپس آیا اور اسے پتا چلا کہ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لے لی ہے، تو اس نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ بھوک اور پیاس سے وہیں مر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس سرکاری ملازم کو یہ کام سونپا گیا، اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور مکمل واقعہ ایک عمدہ سیسہ سیاہی ماہل نیلی دھات جس سے بندوق کی گولیاں وغیرہ بنتی ہیں کی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں چھپوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 300 سال تک مکمل سوئے رہے اور اس دوران کسی بھی آواز کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنوں کا سامنا ہوا، جس میں سے ایک فتنے میں کچھ لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والے اور قیامت کے آنے کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی کہ اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ لہٰذا اللہ پاک نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے وہی غار منتخب کی اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنائی گئی دیوار کو گھرا دیا۔ دیوار گھرتے ہی لوگوں پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سب فوراً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اصحاب کہف رضی اللہ عنہم اللہ کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے، ان کے چہرے تر و تازہ تھے، طبیعتیں خوش
اور زندگی کی تروتازگی بدستور برقرار تھی۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر یملخا سے کہا، آپ جائیں اور بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں اور یہ بھی خبر لائیں کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر کے دروازے پر اسلامی علامتیں دیکھیں اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی علامتیں ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اس کو دقیانوسی روپیہ دیا، جو صدیوں پہلے ختم ہو چکا تھا اور اب اس کا کوئی رواج باقی نہیں تھا۔ بازار والوں نے یہ دیکھ کر خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم وقت کے پاس لے گئے۔ حاکم نیک شخص تھا، اس نے دریافت کیا، خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا، یہ بات قابل یقین نہیں لگتی، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ تو بوڑھے ہیں، ہم نے کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ حاکم نے جواب دیا، آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ گزین ہیں۔ حاکم اور شہر کے سردار ساتھ ہی ایک بڑی مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو انہیں لگا کہ یملخا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے، لہٰذا وہ اللہ کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملخا نے باقی حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھا کہ ہم اللہ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ یعنی 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ سوئے رہے، اور اب ہم اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا، اسے کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی، اور اس تختی میں اصحاب کہف رضی اللہ عنہم اور ان کے کتے کا نام لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، جب اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، میرے رب کو ان کی تعداد خوب علم ہے، انہیں تو چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، جن کے نام یہ ہیں: مکسلمینا، یملخا، مرتونس، بینونس، ساریونس، زنونواس، کشفتتنونس، اور 8واں ان کا کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ اصحاب کہف رضی اللہ عنہم کے صندوق سے نکلنے والی تختی میں ان کے ناموں کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے خوف سے غار میں پناہ گزین ہیں۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کرنے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے لوگ ان کے حال سے آگاہ ہو سکیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اللہ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کی تکمیل کے بعد جب حاکم شہر نے بادشاہ بیدروس کو اس بارے میں اطلاع دی، وہ اپنی مجلس کے ساتھ وہاں پہنچا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی دعا قبول ہوئی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو گلے لگایا اور فرمایا، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تمہاری اور تمہارے ملک کی حفاظت کرے اور ہر قسم کے شر سے بچائے۔ بادشاہ وہاں کھڑا ہی تھا کہ اصحاب کہف اپنی خوابگاہوں کی طرف واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح کی کہ کوئی بھی شخص وہاں تک نہ پہنچ سکا، بلکہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب روم کی سرزمین کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں اصحاب کہف کے اس غار کے قریب سے گزر ہوا، بلکہ انہوں نے اس غار میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی تاکہ اللہ والوں کی جگہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اس وقت ان کے ساتھ موجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک حضرت عباس رضی اللہ
عنہما نے انہیں روک دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تو ان پر جھانک کر دیکھے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا اور ان سے ہیبت میں بھر جائے گا۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک خاص رعب اور جلال ہے اور وہ اس مقام کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ ناظرین، اصحاب کہف کے اس امان افروز واقعے میں ایک اور کردار بار بار سامنے آتا ہے، ایک کتا۔ جی ہاں، وہی جانور جسے عام طور پر حقیر جانتے ہیں، لیکن جب اس نے اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ چنا، ان کی نگہبانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں محفوظ فرما دیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ محبت اور صحبت کی طاقت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرما دیتا ہے۔ یہی کتا جس نے وفاداری کی، وفا میں اپنی جان تک دے دی، آج صرف اصحاب کہف کا نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کا بھی حصہ بن چکا ہے، اور یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ صالحین کی صحبت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ اصحاب کہف کا کتا اللہ کے نیک بندوں کی نسبت حاصل ہونے کے سبب عز و شرف والا بن گیا۔ یاد رکھیے کہ نسبت ایک عظیم حقیقت ہے، نسبتوں کی وجہ سے بے قدر و قیمت چیزیں قیمتی ہو جاتی ہیں۔ نسبت کو ہمارے معاشرے میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بہت سارے لوگ، افراد صرف ان کے باپ دادا کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں کئی عجائبات نظر آئیں گے، مثلا قدیم کرسیاں، کتابیں، فن پارے، قدیم زمانے کے سکے، ہتھیار، تلواریں، طیارے، لباس، اوزار وغیرہ۔ آج بھی دنیا بھر کے عجائب خانوں یعنی میوزیم کی زینت بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اب یہ معمولی چیزیں نہ رہی بلکہ قدیم زمانوں، ملکوں، بادشاہوں، قوموں، تہذیبوں اور شخصیات سے منسوب ہونے کے سبب ان معمولی چیزوں کو اتنی شہرت اور اہمیت حاصل ہو گئی کہ اب انہیں قیمتی چیزوں کی طرح بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو کوئی خاص نسبت حاصل نہ ہوئی تو یہ انمول ہونے کی بجائے بدستور بے قدر و قیمت ہی رہتی، بلکہ بہت پہلے ہی ان کا وجود مٹ چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو آسمان ہدایت کا روشن ستارہ بنا دیا۔ نسبت ہی کے سبب سادات کرام افضل و اعلیٰ ہے۔ نسبت ہی کی بدولت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کی قدموں کی خاک سبب حیات بن گئی۔ نبیوں کی نسبت کا صدقہ تھا کہ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کی برکت سے دشمنوں پر فتح پا لیتے۔ نسبت ہی کی برکت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر سے چھونے والی مبارک قمیص کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ مفسرین نسبت کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں صفا اور مروہ وہ پہاڑ ہیں جن پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں 7 بار چڑھی اور اتری۔ اس اللہ والی کی قدم پڑ جانے کی برکت سے یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانی بن گئے اور قیامت تک حاجیوں پر اس پاک بی بی رضی اللہ عنہا کی نقل اتارنے میں ان پر چڑھنا اور اترنا 7 بار لازم ہو گیا۔ بزرگوں کے قدم لگ جانے سے وہ چیز اللہ کی نشانی بن گئی۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے اللہ کی نشانی بن گیا اور اس کی تعظیم ایسی لازم ہو گئی کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اصحاب کہف رضی اللہ عنہم کے واقعے پر غور کریں تو الحمدللہ وہاں بھی ہمیں نسبت کا فیضان دکھائی دے گا۔ کتے کو عموماً ایک معمولی سا جانور سمجھا جاتا ہے، راہ چلتے لوگوں پر بھونکنا اس کی عادت میں شامل ہوتا ہے، لیکن اگر اسی جانور کو اللہ کی نسبت و صحبت مل جائے تو پھر وہ عام کتا نہیں رہتا، بلکہ اس کی شان و شوکت اور اہمیت و رفت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا بھی کچھ یہی معاملہ ہے، جو پہلے ایک عام سا کتا تھا، مگر اصحاب کہف سے محبت و الفت ہو گئی تھی، لہٰذا وہ اللہ والوں کی صحبت میں
ان کا رفیق و شریک سفر اور محافظ بن گیا۔ اولیاء کرام کی صحبت و نسبت کی برکتیں کیا نصیب ہوئیں، اس کی تو قسمت چمک اٹھی اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ رب ذوالجلال نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں اپنے مقبول بندوں یعنی اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ چنانچہ پارہ 15 سورۃ کہف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد خداوندی ہے، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت کا کتے پر اتنا اثر ہوا کہ ذکر عزت سے قرآن میں آیا اور اس کے نام کے وظیفے پڑھے جانے لگے۔ اس کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوئی، مٹی اسے نہیں کھاتی۔ تو جس انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہو، اس کا کیا پوچھنا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اصحاب کہف کا کتا بلم باعور کی شکل میں جنت میں جائے گا اور بلم باعور اس کتے کی شکل میں ہوگا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اصحاب کہف کا کتا بلم باعور کی شکل میں جنت میں جائے گا اور بلم باعور اس کتے کی شکل میں ہو کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس یعنی اصحاب کہف کے کتے نے محبوبان خدا کا ساتھ دیا تو اللہ نے اسے انسان بنا کر جنت عطا فرمائی، اور اس یعنی بلم باعور نے محبوبان خدا سے دشمنی کی، نتیجتاً وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بلم باعور بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا، مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہوئی تھی، مگر وہ مال کی لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے لگا۔ جو الفاظ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتا تھا وہ اس کی زبان سے اس کے خلاف نکلتے تھے اور بالآخر اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ روایات میں آتا ہے چند ایسے جانور جنہیں اللہ نے خصوصی نسبت اور نیک لوگوں کی خدمت کی بنا پر جنت کی دائمی نعمتوں کا حقدار بنایا۔ یہ جانور دنیا میں عام سمجھے جاتے ہیں، مگر اللہ والوں سے تعلق نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ ان میں نمایاں طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ ہے، وہی اونٹنی جس پر پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور جس پر بیٹھ کر صلح حدیبیہ جیسے عظیم موقع پر تشریف لائے۔ پھر اصحاب کہف کا کتا ہے جس نے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کی، ان کے ساتھ غار میں پناہ لی، ان کی حفاظت کی اور نسبتاً صالحین کے صدقے قرآن مجید میں اس کا ذکر عزت سے آیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جسے اللہ نے معجزے کے طور پر نازل فرمایا اور جس کا قتل کرنے پر قوم سمود پر عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوش خچر گدھا ہے جو ان کے ساتھ دین حق کے سفر میں رہا اور ان کی خدمت میں مصروف رہا۔ یہ صرف جانور نہیں تھے بلکہ ان کی زندگیوں کا رخ اللہ کے نیک بندوں کی خدمت، حفاظت اور وفاداری کی طرف تھا۔ ان کے عمل ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر زمین بھی مسجد کے لیے وقف ہو جائے تو عام مٹی اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ اگر ایک کتا اپنی زندگی اللہ والوں کے ساتھ گزارے، ان کی خدمت و حفاظت کرے تو اسے ہمیشہ کی زندگی اور قرآن میں ذکر مل جاتا ہے۔ تو سوچیں، اگر ایک انسان جسے عقل و شعور، زبان اور ارادہ عطا کیا گیا اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا، دین کی خدمت اور نیک بندوں کی پیروی میں وقف کر دے تو کیا وہ فرشتوں سے بھی افضل نہیں ہو جائے گا؟ تو کتا، اونٹ یا گدھا اللہ والوں کا وفادار بن کر جنتی ہو گیا۔ اگر ہم انسان ہو کر اپنے رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام اور اولیاء اللہ سے سچی وفاداری کا مظاہرہ کریں تو اللہ ہمیں کن کن عظمتوں سے نوازے گا۔ بہرحال ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اصحاب کہف کا یہ مکمل واقعہ قرآن پاک میں سورہ کہف سپارہ نمبر 15 میں اللہ نے بیان کیا۔ چونکہ سورۃ کہف کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر بھی احادیث میں آتا ہے، اس لیے یہ ہمیں دجال سے بچاتی ہے۔ دجال یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں اور ملمع سازی کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو اوپر سے کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ ہوگا اور باہر سے کچھ اور۔ آج کے دور میں اسی طرح دجالی تہذیب ہے کہ اوپر سے تو خوشنما نظر آتی ہے مگر اندر سے کچھ اور ہے۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اب اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی
کہف یعنی غار میں گھسنا ہوگا۔ جی ہاں، کہف یعنی غار میں۔ آج کے زمانے میں جو کہف یعنی غار ہے، اگر انسان ان میں داخل ہو جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ قرآن مجید جو قرآن کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے، اور قرآن اس کے لیے کہف یعنی غار بن جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ احادیث کے مطابق جو بھی ان میں داخل ہو جائے وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اصحاب کہف کے قصے سے آج ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اصحاب کہف کے واقعہ سے سبق سیکھ کر دین کے لیے قربانی دینے اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔